مصطفیٰ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے. اس نعمت میں ایک فرق دیکھیے، باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے، کمی آ سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ انسان گھر دے، اللہ کسی کو اپنا گھر دے، گھر اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس میں کمی ہو سکتی ہے. لینے کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بناوٹ صحیح نہیں ہے، اس کی تعمیر میں کہیں کمی رہ گئی، اس کی فلاں فلاں کام میں کمی رہ گئی. ہوتا ہے گھروں میں ایسے، ہے گھر اللہ کی نعمت لیکن ممکن ہے اس میں کہیں کمی رہ گئی. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ اولاد نعمت ہے، لیکن ممکن ہے اس میں بھی کمی رہ جائے. وہ کیسے؟ اللہ اولاد تو دے دے، ممکن ہے کہ اولاد نافرمان بن جائے، ممکن ہے کہ اولاد اپنے ہی ماں باپ کی دشمن بن جائے. ہے نعمت، ممکن ہے کہ اس کی تربیت میں کوئی کمی آئے، اولاد گمراہ ہو جائے. تو پتہ چلا نعمت تو ہے لیکن اس نعمت میں بھی کمی ہو سکتی ہے. اسی طرح اچھے رشتے ہو جانا بچوں کا اللہ کی نعمت ہے، لیکن رشتے کرنے کے بعد کہیں گھر کا خراب ہو جانا یہ بھی ممکن ہے. اچھے رشتے ملے، نعمت ملے، لیکن آگے بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس میں بھی کمی پیدا ہوگا. تو کہا لوگوں میں نے ہر نعمتیں دی، ان پر احسان اس لیے نہیں جتایا کہ ان نعمتوں میں کمی آ سکتی ہے، ان نعمتوں میں کمی رہ سکتی ہے. میں نے جو تجھے مصطفیٰ دیا اور کہا کہ مومنو اللہ نے تم پر احسان کیا، یہ نعمت دے کر احسان اس لیے جتایا کہ باقی ساری نعمتوں میں کمی آ سکتی ہے، رب نے محمد نے کوئی کمی رکھی نہیں ہے. جی اخونا سبحان اللہ، اور کچھ کی کہو سبحان اللہ. اور میں یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے، مصطفیٰ کو ایسے بنایا کہ اس نعمت میں کہیں کمی آئی نہیں. اب مصطفیٰ کی زندگی کا جو پہلو بھی دیکھیں، حضور کا بچپن دیکھیں تو مصطفیٰ کے بچپن جیسا کسی کا بچپن نہیں. مصطفیٰ کی چڑھتی جوانی دیکھیں تو مصطفیٰ کی جوانی جیسی کسی کی جوانی نہیں. تاجدار کائنات کی زندگی کے وہ گوارے پن کے حالات دیکھیں تو اس جیسا گوارا پن کسی میں نہیں. مصطفیٰ کی زندگی کے ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو مصطفیٰ جیسا کسی نے گھر نہیں بسایا. فرمایا کمی ہے ہی نہیں. اب مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیں، اور مصطفیٰ تو مصطفیٰ رہے کہ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو ان کے ساتھ جڑ گیا. اس عائشہ صدیقی جیسی، صدیقہ جیسی کسی کی زوجہ ہو جو مصطفیٰ کے عقد میں حرم میں آ گئے، ان سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی کسی کے گھر کوئی بیوی نہیں. کہا کہیں کمی ہے ہی نہیں. یہ وہ نعمت ہے جس نے اس مصطفیٰ کا دیدار کر لیا. ایسی نعمت کامل ہے کہ اس صدیق اکبر جیسا کسی کا یار نہیں. کہ ہر کسی کے یاروں میں کمی آ سکتی ہے، لالچی ہو سکتے ہیں، مطلبی دوست ہو سکتے ہیں، پر یہ وہ نعمت ہے مصطفیٰ جو ان کا یار بنا، صدیق جیسا کسی کا یار بنا. فرمایا یہ وہ نعمت ہے. اب ان کا کرانہ دیکھو، ان کے اصحاب کو دیکھو، ان کی آل کو دیکھو. فرمایا ہر قسم کی کمی نقص سے پاک و صاف. فرمایا جس نعمت میں کہیں کمی آ ہی نہ سکے وہ نعمتیں تمہیں عطا کی. اب بنا کہوں کہ میں نے تم پر احسان کیا، تو یہ اللہ نے ہمیں عظیم نعمت عطا کی کہ اس نعمت میں کوئی کمی نہیں ہے. مصطفیٰ کا علم دیکھے اس میں بھی کوئی کمی نہیں. مصطفیٰ کا علم دیکھے، علم برداشت، اس میں بھی کوئی کمی نہیں. میرے مصطفیٰ کا صبر و تحمل دیکھے تو صبر و تحمل مصطفیٰ جیسا کسی میں. اور
آخر میں عرض کر دوں، تاجدار کائنات ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، اور جب حضور آئے یہ واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے بارہ کہ اللہ نے ہر گھر بیٹی عطا فرمایا۔ جس گھر میں خواتین امید سے تھی، بیٹی پیدا نہیں ہوئی کہ لوگ قتل کر دیتے تھے، رب فرماتے میں نہیں چاہتا میرے محبوب آ رہے ہو اور دنیا میں خون بہ رہا۔ اللہ نے بیٹے عطا کیے، بیٹی بھی خدا کی رحمت، لیکن کہا چونکہ یہ معاشرہ جاہلیت کا دور تھا، کہیں بیٹی ہوئی تو خون بہے گا۔ رب نے چاہا میں نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کی آمد ہو اور زمانے میں قتل و غارت ہو۔ جب مصطفیٰ آئے ہر گھر بیٹا ہوا، قتل و غارت گلی رک گئی، خون بہنا ختم ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کی آمد پیغام دے رہی تھی کہ میں مصطفیٰ یہ پیغام لے کر آیا ہوں، میرا معاشرہ وہی معاشرہ ہوگا جس معاشرے کے اندر امن ہوگا، جس معاشرے کے اندر قتل و غارت ہوگا، جس معاشرے کے اندر لوگوں کا نحق خون بہا رہا ہے، جس معاشرے کے اندر لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، وہ معاشرہ مصطفیٰ کا معاشرہ نہیں، وہ سوسائٹی مصطفیٰ کی سوسائٹی نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ کی سوسائٹی وہی ہوگی جس سوسائٹی میں امن ہوگا، سکون ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگی، الفت۔ یہ مصطفیٰ کی آمد کا پیغام تھا، اور تاجدار کائنات ربیع الاول میں تشریف لائے۔ اور آپ سنتے ہیں علماء سے ربیع الاول کہتے ہیں پہلی بہار، اس سے قبل خزاں کا موسم، وہ خزاں کہیں جاہلیت کی خزاں تھا، کہیں لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا خزاں کا موسم تھا، کہیں لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی تھی، یہ خزاں کا موسم چل رہا تھا، کہیں خون بہ رہا تھا، معاشرے میں اس طرح خزاں آئی ہوئی تھی، کہیں لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے تھے، اس طرح خزاں کا موسم تھا۔ جب مصطفیٰ آئے بہار کے مہینے میں یہ پیغام تھا، مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب یہ کسی کے ساتھ ظلم کی خزاں کا موسم نہیں رہے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، امن کی بہار آئے۔ جہاں لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی تھی، اب عزتوں کو اچھالنا یہ دور ختم ہوگا، عزتوں کی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ اب عزتوں کی حفاظت کی بہار کا موسم ہے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، جتنی باتیں کرتے جائیں کم ہے، یہ حضور کی آمد اللہ کا بڑا احسان ہے ہم غلاموں، جتنا بھی اس کا شکر کیا جائے کم ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کریں، کثرت کے ساتھ۔ حضور کی چونکہ آمد کا یہ مہینہ ہے، ویسے تو عمر بھر بندے کا وظیفہ ہو مصطفیٰ پر درود، اور بطور خاص اس مہینے میں اپنا عمل معمول کر دیں کہ کوئی دن اور کوئی رات ایسے نہ گزرے جس میں مصطفیٰ پر درود نہ پڑا جائے۔ گھر گھر کے اندر حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے بٹھا کر حضور کی آمد کے واقعات سنائے جائیں، تاکہ ہمارے ان نسلوں کے سینوں کے اندر عشق محمد کی شمع روشن ہو سکے، ان کے من کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت اور پیار پیدا ہو سکے۔ بد نصیبی ہے اس گھر کی کہ حضور کے میلاد کا مہینہ آئے اور گھر میں ایک بار بھی حضور کی آمد کا ذکر نہ ہو، اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، اور علماء لکھتے ہیں جس جگہ، جس گلی، جس گھر، جس مکان میں حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے، اللہ سال بھر اس گھر میں امن، سکون اور رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ حضور کے میلاد کی برکتیں ہیں، اللہ رب العالمین حضور کے میلاد کی برکتیں ہم سب کا مقدر فرما دے، اور آج کی اس کاوش کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیرانہ صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علیہ